عدل کی ایک شک یہ ہے کہ میرا اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو، اپنی جان کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو۔ لوگ اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی چھلانگ لگا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے، کوئی زہر کا پیالہ پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے، کوئی آگ میں کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، مجھے اس پر کوئی دسترس نہیں ہے۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ کس نے یہ نعرہ دیا؟ ہمارے پاس ہمارے وجود کی ایک ایک چیز اللہ کی امانت ہے، ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں۔ اگر میں اس وجود کا مالک ہوں تو میں موت جیسے پیغام کو اس وجود سے دور کر کے دکھاؤں نا۔ نہیں ہے قوت اور طاقت ہمارے اندر کہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس جسم کے اندر میں وہ زیادتی کروں جس زیادتی کا اللہ نے مجھے روکا۔ اس نفس کا ہمارے وجود پر حق ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مسجد کے 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی کو باندھا تھا۔ کیوں باندھا تھا؟ کہ عبادت کرتے کرتے جب میں تھک جاؤں گی، نیند آ جائے گی تو اپنے آپ کو اس رسی سے باندھ دوں گی تاکہ گروں نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے اور حضور نے فرمایا کہ یہ رسی ستونوں کے درمیان کس مقصد کے لیے باندھی گئی؟ تو فرمایا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مقصد کے لیے باندھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اسے ہٹا دو، کھول دو۔ اس جان پر، اس نفس پر عبادت کا اللہ نے تمہیں اس وقت تک حکم دیا جب تک تم اس عبادت کو اپنے لیے تکلیف نہ سمجھو۔ یہ کوئی بات نہیں کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر تکلیفوں مشقتوں میں ڈال ڈال کر اللہ کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جو چستی کی حالت میں ہو، نشاط کی حالت میں ہو۔ تو اللہ کے نبی نے تو اس جسم پر عبادت کے لیے بھی سختی کو منع کر دیا کہ تم اس عبادت کو سختی والے ماحول کے اندر، سختی والے جسم کے اندر سختی پیدا کر کے تم عبادت نہیں کر سکتے۔ تو پھر انسان اس نفس کو اور جان تکلیفوں میں ڈالے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینے میں اللہ کے نبی نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بنایا تھا۔ ان دونوں کو بھائی بنا دیا، مواخات قائم ہو گئی۔ حضرت سلمان نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ جو ہیں ان کی بیوی کے کپڑے گندے اور میلے ہیں، تو سوال کیا کہ یہ کیفیت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو دردہ ہیں، انہیں تو فکر ہی نہیں، نہ گھر کی فکر نہ کسی اور چیز کی فکر، بس ہمہ وقت عبادت کی کیفیت میں لگے رہتے ہیں۔ تو حضرت سلمان نے حضرت ابو دردہ سے کچھ نصیحت بری گفتگو فرمائی اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، لأہلک علیک حقا، تیرے گھر بار اہل و عیال کا تجھ پر حق ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی بھی دین ہے، ان حقوق کی ادائیگی بھی عبادت ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی کہ حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ کے مابین یہ گفتگو ہوئی، تو پیغمبر مصطفیٰ نے حضرت سلمان کی اس بات کی تائید فرمائی، کہا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے۔ تو لہٰذا یہ عدل کا یہ مفہوم بھی ہے، ہم اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتے، جسم امانت ہے، ہم اپنے جسم کے ساتھ عدل کو قائم کریں۔ یہ عدل کی تیسری شکل ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہے کہ اللہ کی مخلوق میں عدل کرنا۔ ہم کہتے ہیں کاش ہمیں حضرت فاروق اعظم جیسا حکمران مل جائے، کاش ہمیں حضرت صدیق اکبر جیسا دور صداقت مل جائے، کاش ہمیں حضرت عثمان جیسا حیا اور عفت والا وہ ماحول اور وہ خلافت کا نظام مل جائے، کاش علی المرتضیٰ جیسے ہمیں جو ہے خلافت کا نظام مل جائے۔ ہم اچھے حکمرانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور حدیث کا مضمون کہتا ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال سے تمہارے حکمران وجود میں آئیں گے۔ جتنے اچھے اعمال والے تم بن جاؤ گے اللہ اتنے اچھے اعمال والا تمہیں حکمران عطا فرمائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران اگر چاہتے ہیں تو پھر آئے نا حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت زبیر جیسی رعایا تو بن جائے۔ حضرت فاروق اعظم کی رعایا کے اندر یہ لوگ تھے۔ ان خوبصورت قدسی شخصیات کے مالک لوگ جب ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے جذبے سے سرشار جب لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالی حکمران بھی ایسے عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم حکمرانی کا رونا روتے ہیں، دعائیں تو کرتے ہیں اللہ صالح قیادت عطا فرما، ملک کو کھانے والی قیادت ہمیں نصیب نہ فرما۔ ہمارا ملک اس وقت کن حالات سے دوچار ہے؟ معاشی عدم استحکام نے ہمیں دنیا کے پاؤں کے اندر جا کر ڈال دیا، لیکن اب بھی
ہمارے ملک کی اشرافیہ کا دامن اب بھی کرپشن سے بھرا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ زلزلے آتے ہیں، ترکی کی سرزمین پر کتنا بڑا زلزلہ ہے، 10,000 سے زائد نفوس لقمہ اجل بن گئے، زمینوں نے سجدے کر، عمارتوں نے زمین پر سجدے کر لیے، لوگ زمینوں کے اندر زمین بوس ہو گئے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں زلزلہ آیا، اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا یہ زلزلہ تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ کے سے ڈرو اور اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ کر توبہ کرو۔ یہ ایک علامت اللہ کے نبی نے بتائی کہ جب امانت میں خیانت ہو جائے گی، مال غنیمت کو لوگ لوٹنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو امت کا، جو قوم کا اجتماعی مال ہے، اس مال کے اندر خیانتیں عام ہو جائیں گی، لوگ زکوٰۃ کو بھی اپنے لیے ٹیکس اور ایک تاوان سمجھنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نوشی عام ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، فحاشی اور عریانیت کا بہتا سیلاب امت دیکھنے لگے گی، رقص و سرود کی محفلیں ہوں گی، مسجدوں کے اندر شور و غل ہونا شروع ہو جائے گا، اور پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ لونڈی والا سلوک ہوگا، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے باپ کے بجائے دوستوں کو جب ترجیح دینے لگ جاؤ گے، اور جب تمہارے حکمران قوم کے بدترین لوگ ہوں گے تو پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو، زمین کے دھسائے جانے کا انتظار کرو کہ زمین نے قارون کو اس کی خزانوں کے ساتھ نگل لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ نشانیاں دیکھو پھر انتظار میں ہو جاؤ، اللہ کے عذاب کا کوڑا اللہ کے بندوں میں برسنے والا ہے۔ زلزلے تبھی تو آتے ہیں، ایک حدیث کا مضمون ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کہ جب علم اٹھ جائے گا اور دھرتی پر تم دیکھنے لگو کہ زلزلے آنے زیادہ شروع ہو گئے تو سمجھ لو قیامت کا زمانہ قریب ہے۔ اللہ ہمیں ایک اشارہ دے رہے ہیں، قرآن نے کہا نا جب قیامت کا زمانہ آئے گا آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ زلزلے ہمیں قیامت کے اس منظر کی ایک نشانی بتا رہے ہیں، ایسے ہی قیامت بپا ہوگی، یوں ہی انسان ایک لمحے کے اندر تہس نہس ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، قرآن نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، لیکن اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ ان منظروں کو دیکھ کر قیامت کے اس دن کو یاد کرو۔ یہ تو تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی عمارتیں گر رہی ہیں نا، جب اللہ کے اپنے قبضے قدرت والے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں ٹوٹیں گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس زمانے کو اور اس وقت کو دیکھو کہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، ریت کے ذرے بن جائیں گے، دنیا میدان بن جائے گی۔ قرآن نے اس منظر کشی اور وہ منظر کشی ہمیں ان زلزلوں کی شکل میں بتا دی۔ ہمارا جو 2005 کا زلزلہ 1 لاکھ کے قریب لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، ابھی کے زلزلے میں تقریباً 20,000 کے قریب لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لمحوں کے اندر مٹ گئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے، توبہ کریں، اس پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں جن گناہوں کو اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں قرار دیا ہے، ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ یہ ہے عدل، اور یہ اس وقت سب کچھ ہوگا جب اس دھرتی پہ عدل ہوگا۔ حضرت عمر کے زمانے میں زمین پہ جب زلزلہ بپا ہوا تو سید فاروق اعظم نے اپنا درہ زمین پر مارا کہ عمر اس دھرتی پر ظلم نہیں کر رہا، عدل کر رہا ہے، زمین رک جا۔ اللہ کے حکم سے زمین کا زلزلہ رک گیا۔ ایسے حکمران اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، یہ الارم ہمیں دیے جا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے قبلے کو درست کریں، توبہ کریں، ان گناہوں سے ہٹ جائیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ہمیں حکم دیا۔ یہ ہے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل تبھی ہوگا جب انسان کے دل اور دماغ کے اندر اللہ کا خوف آئے گا۔ انسان اللہ کے ساتھ عدل کے معاملے میں جب بہترین ہوگا، قرآن نے کہا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ اس آیت کا پہلا مضمون تھا جسے ہم نے عدل کہا۔ اس کے بقیہ مضامین پر انشاءاللہ آنے والے جمعے کے
جو ہے بیانات میں گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال قرآن مجید کی اس آیت کا مضمون اور خلاصہ یہی ہے، اگر ہم امت کی عافیت چاہتے ہیں، دنیا کی عافیت چاہتے ہیں، نظام کی عافیت چاہتے ہیں، معاشرے کی عافیت چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کے اس قرآنی پیغام اور نظام عدل کو سمجھنا ہوگا اور اسے اپنے معاشرے، اپنی ذات پر لاگو کرنا ہوگا، تب ہم اس نظام کو، دنیا کے اس نظام کو عافیت دے سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔